بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور جناب اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہفتہ میں 6 دن لائیو آپ کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے متعلق مذہبی آراء بھی لے سکتے ہیں۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کو رہنمائی فراہم کی جائے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو۔ ہمارے علماء کرام اور پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو مجرب اور اکثیر اعمال تعلیم کرتے ہیں تاکہ آپ کا اللہ کے ساتھ ربط مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ خط کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے، نیچے اپنا مسئلہ تحریر کرنے کے بعد دیے گئے ایڈریس پر ارسال کر دینا ہے۔ تو جناب آج کے اس پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، کل بھی اس سکرین پر آپ نے ان کو دیکھا، جرمنی سے آئے ہوئے ممتاز مفتی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت سے اور بھی جو ہیں وہ درجات سے نوازا ہوا ہے۔ میری مراد آج کے ہمارے معزز اور پہلے مہمان جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، علامہ مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب، جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ دعائیں آپ کے الحمدللہ۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان جو کہ نوجوان اسکالر ہیں، عالم دین بھی ہیں اور سید اور سادات بھی ہیں، تو جن کا تعارف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شوکت حسین شاہ صاحب، جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ شکر۔ اور جناب یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر، استخارہ، جس میں آپ کی کالز موصول کی جاتی ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے، آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل سنے جاتے ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے دی جاتی ہے، وظائف فراہم کیے جاتے ہیں اور ان کا حل بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید نے، اللہ خالق کائنات نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، غیب پر ایمان لانے کی بات کی ہے۔ لیکن جب غیبی چیزوں کی بات کی جائے تو ہم اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں کہ مادی چیزوں کا وجود اور ان سے ملنے والے فوائد پر تو ہمارا یقین ہے، لیکن غیبی چیزوں کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو ہم ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں دلائل نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ شاید ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنات کی بات کر لی جائے تو ہم کہتے ہیں جی کبھی نظر نہیں آتے، لیکن نظر نہ آنے والی ہر چیز ایسا نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا یؤمنون بالغیب، فرشتے نظر نہیں آتے، ان کا وجود ہے، اور جنات نظر نہیں آتے، ان کے وجود کے اوپر قرآن مجید نے دلائل دیے، صورت نازل کی، آیتیں نازل کی، ان کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور بھی معاملات ہیں جو نظر تو نہیں آتے، لیکن آپ صوتیت کو دیکھ لیں، صوتیت کی لہریں جو ہوتی ہیں ان کا وجود ہے، ان کے اثرات بھی ہیں، نتائج بھی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کی فریکوینسیز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن ان سے رونما ہونے والے نتائج نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی بہت کچھ ہے۔ تو کچھ گھروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو گھروں کے اندر عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، سایہ محسوس ہوتا ہے، چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ انسان کے ساتھ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو تخلیق کیا ہے اور انسان کے تخلیق کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اور جنات جو ہیں ان کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو جب مقصد ایک ہے تو دونوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے انسان اور جنات ہیں، اور اسی طرح انسان کے ساتھ دو راستے ہیں، دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلی ہیں ہمیشہ، اچھائی اور برائی۔ اچھائی کا راستہ بھی رہا ہے، برائی کا بھی رہا ہے،
اور اسی طرح اچھائی کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور برائی کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. کسی پہ برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کسی پہ اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. طبیعت کی بات ہے، جتنی نفاست والی طبیعت ہوگی، جتنی مصفہ مزکہ طبیعت ہوگی، جتنی طہارت والی طبیعت ہوگی، جتنی روحانی طبیعت ہوگی. آپ کا پروگرام بھی روحانیت والا ہے، لوگوں کو روحانیت کی تعلیم دینا سکھانا ہے، تو وہ اتنا زیادہ نفیس ہوتا ہے، وہ اتنا ستھرا اور صاف ہوتا ہے. یہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کیونکہ یہ پروگرام سجایا ہی آپ کے لیے ہے، تو آپ کا سوال نہ لیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کے ہمارے سب سے پہلے کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بولیے، سوال کیجیے. جی سر، میرا نام طیبہ بی بی ہے. تو میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میرے جاب کا کیا بنے گا. میں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتی ہوں. اچھا جی میری بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ جاب حاصل کرنا چاہتی ہیں، کہیں سی وی وغیرہ دیا ہے آپ نے؟ جی میری بہن، آپ نے کہیں سی وی یا انٹرویو وغیرہ دیے؟ جی دیے ہوئے ہے، 2 جگہوں پہ دیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. رخسانہ بی بی. اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی ادھر سے شمس آباد سے کال کر رہی ہوں. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھیں جو کہ راولپنڈی سے کال کر رہی تھی. یہ پروگرام پاکستان میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور آپ کی کالز لیتے ہیں جو کہ اپنی جاب کے متعلق پریشان ہیں اور چاہتی ہیں کہ اللہ خالق کائنات انہیں گورنمنٹ جاب عطا کر دے. سرکاری نوکری کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، انٹرویوز بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب، کیا پڑھی یہ بیٹی؟ جی جاب کے لیے اور کامیابی کے لیے اور اس کے کامرانی کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، صاف ستھرا لباس پہن کے ایک وظیفہ پڑھ لیں. سورہ زاریات ہے قرآن مجید کی، پارہ نمبر 27 میں اس کی ایک آیت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اس آیہ کریمہ کا ورد کرنا ہے، 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، سجدے میں اللہ کے حضور التجائیں کریں، گڑ گڑائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. جی تو مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب بہت خوبصورت وظیفہ تعلیم کر رہے تھے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ زاریات سے، جو کہ مجرب اور اکثیر ہے اور میں نے ذاتی طور پر اسے آزمایا ہے. میری بہن، اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ جاب کے ساتھ ساتھ کامیابیاں اور کامرانیاں بھی نصیب ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ چلیں جی آپ سوال کیجئے، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. تو وہ اس کا شوہر جو ہے نا وہ کینیڈا کے لیے اپلائی کی ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. تو ان کا مسئلہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. مجھے صرف اتنا سمجھ آیا کہ کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ہے آپ کی بہن کے شوہر نے. ہاں جی میری بھانجی ہے. بھانجی، ٹھیک ہے. تو وہ ابھی چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے پتہ چلے. ابھی تک کوئی مسئلے کا پتہ نہیں چلا. پورا 1 سال ہو گیا ہے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو وہاں سے کاغذات وغیرہ جمع کروائے ہوئے ہیں، تو کوئی مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یعنی خبر نہیں آ رہی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی. جی بالکل. آپ گزارش بتا دیں، اگر کوئی مشکل ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. چلیں جی آپ ان کا نام بتا دیجئے جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. ان کے ہسبینڈ کا نام ہے کیا نام ذرا دوہرا دیجئے، دوبارہ سے نام دوہرا دیجئے. مجاہد، ٹھیک ہے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک بہن کالر موجود تھیں جو کہ اپنا مسئلہ امیگریشن کا بتا رہی ہیں. انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں کینیڈا کے لیے اور انہیں کوئی خبر نہیں آ رہی. تو وہ خبر آ جائے
یا پھر انہیں پتہ چل جائے اور کامیابی نصیب ہو جائے؟ کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں شوکت حسین صاحب سے جو کہ سادات ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بڑے فوائد بتائے، اور یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ جب بھی انسان کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو، تو اگر اس کا کوئی بھی شخص اس کا وظیفہ کر لے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اگر یہ بہن جنہوں نے ابھی کال کی تھی تو اس کا یہ وظیفہ بنا لیں عام روٹین میں بھی، تو انشاءاللہ یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے، اور روز کا یہ وظیفہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت بہت جلد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کا مشکل آسان فرما دے گا۔ جی علامہ شوکت حسین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ میری بہن اس کالر کے لیے جنہوں نے ہمیں کال کی امیگریشن کے مسئلہ کے لیے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت ہی مجرب، اللہ کے نبی نے واقعی بہت اس کے متعلق جو ہے وہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب زمین اور آسمان تخلیق، بلکہ کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ان آیات مبارکہ کو اللہ خالق کائنات نے لوح محفوظ پر تحریر فرما دیا، اس لیے کہ انسان جب کائنات تخلیق ہو جائے، آ جائے مصیبتوں، پریشانیوں، جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے، اور اگر ناکامیوں کے اندر آپ مبتلا ہیں، اور قبولیت دعا کے لیے بھی ان آیات کو مجرب اور اکثیر قرار دیا گیا ہے، تو آپ ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ جس طرح سے بتایا 3 مرتبہ روزانہ پڑھیے، اور ہر وقت اگر آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائیں تو پھر آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، عنایتیں بھی ہوگی، اور آپ کی مشکلیں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط کر لینے سے انسان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا تعلق قرآن سے ہو جائے۔ تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی پہنچ رہی ہے۔ جی بولیے۔ میں نے نا آپ سے پوچھنا تھا، میرا نا بھائی ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کو نا خواب میں سانپ نظر آتے ہیں۔ کیا خواب میں سانپ نظر آتے ہیں؟ عمر کتنی ہے بھائی کی؟ 25 سال ہے، بہت میں تھی نا 25 سال، ٹھیک ہے۔ بھائی کا نام بتا دیجئے۔ شہزاد، اور اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نا مجھے نا خواب میں میری بیٹی نا جیسے فوت ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتا ہے اس کے علاوہ؟ اس کی بیٹی فوت ہوئی نظر آتی ہے اس کو۔ میری بہن آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، سانپ نظر آنے تک کا معاملہ تو سمجھ میں آیا، اس سے آگے والی بات کو ذرا دہرا دیجئے۔ اور وہ کہتا ہے میری بیٹی نا مجھے فوت ہوئی نظر آتی ہے۔ فوت ہوئی بیٹی بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا نام بتا دیجئے اپنے بھائی کا اور والدہ کا۔ ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام؟ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھیں جو کہ اپنے بھائی کا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں کہ انہیں خواب میں سانپ نظر آتے ہیں۔ سانپ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر، اس کے متعلق بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لیکن جب مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب جیسی شخصیت موجود ہو تو ان کی آراء پر کسی کی آراء مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ خوابوں میں سانپ آنا کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور ان کی جو بیٹی فوت ہو چکی ہیں وہ انہیں خواب میں کیوں نظر آتی ہیں، انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ حفاظت میں رہیں۔ جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی بہت شکریہ۔ خواب کے اندر سانپ کا دیکھنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی طبیعت پر، اس کی شخصیت پر۔ اگر روحانی طبیعت اور شخصیت ہے تو نفس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نفس حملہ کرنا چاہتا ہے، نفس غلبہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر عامت الناس میں کسی فرد کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں تو اس کی کئی ایک وجوہات اور بھی ہوتی ہیں کہ خواب کی تعبیر بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ان اعمال کو ٹھیک کیا جائے، اپنی روزمرہ کی زندگی کو درست کیا جائے تاکہ اسے ان چیزوں سے محفوظ رہے۔
ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، رات سونے سے پہلے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جو گیمز لگاتے ہیں یا سوشل میڈیا کو جس طرح سے یوز کرتے ہیں یا دیگر چیزیں ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ خواب کے اندر سانپوں کا نظر آنا ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ڈیفرنٹ حالت ہوتی ہے، اور بعض اوقات خواب عام آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ دشمن کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ دشمن اس پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ خواب میں سانپ کو دیکھا ہے کس کنڈیشن میں، سانپ نے حملہ کیا ہے، سانپ نے اس کو ڈسا ہے، یا سانپ کو اس نے مارا ہے، اس نے سانپ پہ غلبہ کیا یا سانپ نے اس پہ کیا ہے، تو وہ اس کی ساری کنڈیشنیں اگر سامنے ہوں تو پھر زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جو سوال آیا ہے ہمارے کالر کا، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کریں اور سونے سے پہلے ذکر اذکار کثرت سے کر کے سویا کریں، تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور جو میت جو فوت ہوئے اشخاص نظر آتے ہیں، ایسے افراد کو خواب میں دیکھنا، تو اس کی بھی مختلف کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر ہم انہیں جو بتائیں گے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے اصال ثواب کا کچھ کریں، قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصال کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے اعمال میں سے کوئی ایک ایسا عمل کر دیا جو ان کے نام پہ ہو جائے، تاکہ یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ جی، تو مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے آپ کے اس مسئلہ کی کہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں۔ اس پر مزید بھی گفتگو جاری رہے گی، لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی لاما صاحب، میں لاہور سے بول رہی ہوں امبر۔ جی فرمائیے۔ میں نے کل بھی فون کیا تھا، جو بتایا تھا کہ میری بیٹی کو 2 مرتبہ ڈیورس ہو گئی ہے، مائدہ نام تھا۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ میں نے یہ بھی آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ 2 سال سے نہ میرا گھر رینٹ پہ چڑھ رہا ہے نہ وہ بک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی گھر تھا پہلے بھی، 2 سال پہلے یہ 1 مہینہ بھی نہیں رینٹ کے بغیر رہتا تھا، ساتھ ہی خالی ہوتا تھا، ساتھ ہی چڑھ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بتایا نا، آپ سارے یہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے جو بچی پہ اثر کر رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا بچی کا پڑھائی کرا کے، آپ نے کل ایک وظیفہ بتایا تھا وہ کرے، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ جی میں نے یہ پوچھنا، شادی تو ہو جائے گی لیکن کامیاب بھی رہے گی کہ نہیں، کیونکہ اب میں اکیلی ہوں، میں اتنا کہ ڈر گئی ہوں، اس کے سر پہ باپ بھی نہیں ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ تو کوئی گھر کی چیزیں تو نہیں اس کے سر پہ، یا کوئی اس کے اوپر آ گئی، یا یہ سارا مسئلہ؟ چلیں جی، نہ وہ کرائے پہ چڑھتا ہے نہ وہ بکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو آپ کو بتا دیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود، مہربانی جی، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھیں جن کا نام منبر ہے، انہوں نے کل کسی اپنی بیٹی کے لیے مسئلہ دریافت کیا، انہیں وظائف کل تعلیم کر دیے گئے تھے، لیکن اس وقت ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا گھر سیل نہیں ہوتا، نہ ہی رینٹ آؤٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ تو ہم جانیں گے علامہ شوکت حسین صاحب سے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش کہ ان توہمات میں مت پڑیے کہ گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اس گھر کو سیل نہیں ہونے دیتی یا پھر اسے رینٹ آؤٹ نہیں ہونے دیتی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو بھی تو اس کے لیے آپ کو خصوصی طور پر خط تفصیلی انداز میں دیے گئے ایڈریس پر لکھنا پڑے گا، پھر یہاں سے آپ کو رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ لیکن ہم چلتے ہیں سید شوکت حسین صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ بہن کیا پڑھیں کہ ان کا گھر یا تو بک جائے یا پھر رینٹ آؤٹ ہو جائے۔ جی علامہ صاحب۔ قرآن پاک کی سورہ ہے سورہ قریش، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اس کے فوائد بتائے، اور ویسے بھی قرآن پاک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے تو قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ وہ مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اصل میں مسئلہ اس طرح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جگر کا ڈاکٹر سب سے اچھا کون سا ہے، اور جسمانی بیماریاں جتنی بھی ہیں، اب روح کا تعلق جو ہے انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو انسان کے اوپر شیاطین غلبہ کر جاتے ہیں۔ اب روح کی غذا کیا ہے، ہمیں جسم کی غذا اچھی سے اچھی کا پتہ ہے، اچھے سے اچھے معالج کا پتہ ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا پتہ ہے، لیکن ہماری روح بیمار ہے، اس کے بارے میں ہم کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو، قلوب کو سکون ملتا ہے۔ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرتی ہے، اور شیاطین جس طرح کہ ابھی انہوں نے سوال کیا کہ فلاں چیز نے تو نہیں گھیرا ہوا، فلاں چیز نے تو نہیں یہ چیزیں رکاوٹ۔ جی لیکن اس وقت ہماری گفتگو چل کے وظیفہ کو تعلیم کر سورہ قریش 313 مرتبہ یہ پڑھیں،
اور اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ. یہ اگر 21 دن یہ وظیفہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں امید ہے انشاءاللہ ان کا گھر رینٹ آؤٹ بھی ہو جائے گا اور سیل بھی ہو جائے گا. جی بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ اللہ کے گھر سے صرف امید نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ سورہ قریش جن کے گھر رینٹ پہ نہیں چڑھ رہے، رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہے، یا پھر وہ کوئی پلاٹ یا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ قریش کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیے، 21 ڈیز تک، 21 دن تک پڑھیے اور دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جو گھر آپ سوچ رہے ہیں کہ سیل نہیں ہوتا وہ سیل ہو جائے گا، جو رینٹ پہ نہیں جا رہا وہ رینٹ آؤٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. تو جناب پروگرام استخارہ لائیو چل رہا ہے اور اس پہ آپ کال کرتے ہیں، پروگرام میں اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ڈیورنگ پروگرام آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، معاشرتی ہے، اخلاقی ہے، یا پھر کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ہمارے علماء کرام اور مفتیان عظام پیران کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور آپ کو ایسی مجرب اور اکثیر دعائیں یا پھر قرآن کی آیات، خاص القرآن آیتوں کے خاص اسماء الحسنہ میں سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتاتے ہیں جو آپ کے معاملات کو حل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا جناب؟ فون اٹھانا پڑے گا، نمبر ملانا پڑے گا اور پھر یہاں سے انسٹنٹلی رہنمائی آپ کو میسر آ جائے گی. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، اور ایک اور مسئلہ جس کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروانا چاہوں گا تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کا فائدہ ہو سکے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات بھول جاتی ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، یا پھر نوجوان ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں اور دوران تعلیم انہیں گھر میں سب کچھ یاد ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ایگزامز میں بیٹھتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے کہ وہ پڑھ کے کیا آئے ہیں. تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. پہلے ہمارے مہمان جن کا کال ہمارے ساتھ ہیں ان کا سوال سنتے ہیں، پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی وارث میرا نام ہے، وارث علی، ٹھیک لاہور سے ہوں. ٹھیک ہے. تو گزارش ہے سر کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو میرا مسئلہ ہے، مجھے نا ڈائلسس ہو رہے ہیں میرے. اچھا جی. ہفتے میں 3 دفعہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو میرے سے مہربانی کرتے، خاص کرم کرتے میرے اوپر، جی یہ ڈائلسس میرے بند ہو جائیں یا کم ہو جائیں. چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا ہم تک، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ وارث صاحب نام کے ایک کالر موجود تھے جو اپنی کیفیت بتا رہے تھے. ان کے ڈائلسز ہو رہے ہیں. ہماری پہلے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے، کم از کم آپ کے ڈائلسز کم ہو جائیں. یہ پریشانی بہت ہی شدید ہوتی ہے اور یہ دکھ بھی بڑا شدید ہوتا ہے. تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا پڑھیں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، یا پھر جو ڈائلسز 3 مرتبہ ہوتے ہیں وہ کم از کم 1 مرتبہ ہونا شروع ہو جائیں. جی ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، آیات شفا کے نام سے، ان کو نکال لیں قرآن مجید میں، تو تمام آیات کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. ان سب کو ملا کے 11 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں، صبح فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا. جی تو جس دوست نے ہمیں کال کی جو کہ اس وقت ڈائلسز پر ہیں، تو انہیں آیات شفا قرآن مجید قرآن رشید سے، یا پھر اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے تو آپ ڈائریکٹلی یوٹیوب پر بھی لکھ سکتے ہیں آیات شفا، تو لکھی ہوئی آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، یا پھر آپ کے پاس وہ منزل ہوتی ہے اس پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا انسان تلاش کرنا چاہے تو کہیں سے بھی مل جاتی ہیں. کیونکہ شفا کا طالب جب شفا کے لیے کوشش کرتا ہے تو مالک کائنات راستے خود بخود کھولتا چلا جاتا ہے. تو آپ انہیں پڑھیے اور ہر وقت پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ پر شفا بھی نازل ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی. تو چلتے ہیں سید شوکت حسین شاہ صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ اس سے جگر کا مسئلہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ جگر کے لیے سورہ فاتحہ شریف جو ہے الحمدللہ، جگر کے لیے سورہ فاتحہ شریف جی بولیے 27 مرتبہ سورہ فاتحہ کی ایک پانی کی بوتل لے لیں اور اس کے اوپر 27 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس پہ دم کریں اور اس کو پانی کو پئیں
اللہ رب العزت انشاءاللہ شفا عطا فرمائے۔ جی، تو جگر کے مسئلے کے لیے سورہ فاتحہ آپ کو تعلیم کر دی گئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر ویسے بھی ہمیں آتی رہنی چاہیے اور ویسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ شفا بھی ہے، قرآن مجید کا دباچہ بھی ہے، قرآن مجید کی پریامبل بھی ہے، ابتدائی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ اور بندے کے مابین تین آیات مشترک ہیں اور 7 آیات ہیں، ایسی شفائیں ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں التجا بھی ہے، اس میں اللہ کے انعامات و اکرامات کا تذکرہ بھی ہے، اس میں اللہ کے غیظ و غضب کی بات بھی ہے، اور پھر رحمان و رحیم کے اسم بھی موجود ہیں، اس میں اللہ بھی ہے۔ تو بہت کچھ ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید قرآن رشید کو اپنا راہبر مان لیں تو راستے خود بخود نکلتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم قرآن دیکھتے تو ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو مانتے تو ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو کتاب تو سمجھتے ہیں، کتاب اللہ نہیں سمجھتے۔ تو جناب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار ہمارا کون سا کالر کہاں سے ہے اور وہ کون سا سوال ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد اقبال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی میرے خالہ بھائی ہیں، انہوں نے بکریاں بڑی شوق سے رکھی ہوئی ہیں، لے کے آئے تھے تو ٹھیک ہے، سال ایک ہو گیا رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جب بھی ان کا کوئی آگے بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ ایسے ضائع ہو جاتا ہے نا بکریوں کو؟ ہاں بکریاں کو، بکریاں بھی 2 مر گئی ہیں، بڑی شوق سے رکھی ہیں، مطلب ان کو وہ رات نہیں آ رہی جیسے سمجھ لیں، تو ٹھیک ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ اسلام آباد سے کال کر رہے تھے اور وہ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ تو اس کی جتنی بھی وہ بکریاں ہیں ان میں سے کچھ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا پھر ان کے ہاں کوئی پریگنینسی کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ بچہ یا پھر کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ مر جاتی ہیں، بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ وہ بیماریوں سے یا اس کیفیت سے محفوظ رہیں؟ چلتے ہیں مفتی ممتاز حسین صاحب کی جانب اور انہی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی بڑی اچھی بات ہے، ایک اچھا سنت رسول بھی ہے بکریوں، سنت رسول انبیاء کا طریق جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت ضرور دے گا اور ان کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہے سورہ طارق، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کو پڑھیں اور اس پانی رکھ لیں پاس، اس پہ پھونک مار کے دم کر لیں۔ وہ پانی تھوڑا تھوڑا بکریوں پہ بھی چھڑک دیں، اگر جو پانی پلایا جاتا ہے بکریوں کو اس میں تھوڑا سا ڈال دیں، وہ پی لیں، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گی اور برکت بھی رہے گی اور یہ جو ان کو حملی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جی تو جانوروں کے بیماریوں سے شفا کے لیے سورہ طارق آپ کو تعلیم کر دی گئی مفتی صاحب کی جانب سے۔ آپ جانوروں کی بیماریوں سے شفا کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں اور پلا بھی سکتے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوا کرتے تھے جب ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو سننے میں آیا کرتا تھا کہ جی سارے گاؤں کے جانور ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے ایک جگہ سے گزاریں، جناب کڑا کرنا ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، جانوروں کو آفات اور ہلاکت سے بچانے کے لیے۔ اور پھر وہ پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا، علماء اکرام سورہ تغابن پڑھا کرتے تھے جانوروں کی بیماریوں سے شفا کے لیے، اور پھر ان کے چھینٹے پانی کے ان پر مارے جایا کرتے تھے۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں۔ تو جناب آپ اپنے جانوروں کو بچائیں وبائی امراض سے اور ایسے امراض سے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو طریقہ مفتی صاحب نے بتایا وہ ہر طریقے پر مقدم ہے، کیونکہ یہ مفتی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں اور بہت ہی مجرب اور اکثر اعمال آپ کو تعلیم کر رہے ہیں۔ ہم علامہ سید شوکت حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں اور وہی سوال، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو مفتی صاحب کی بجائے آپ ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم یہاں پر کرتے ہیں آپ کو سوال میں وہ وظیفہ یاد نہیں رہتا یا سننے میں پرابلم ہوتی ہے، تو آپ یوٹیوب سے بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگلا کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ یہ ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں، یہ ہم نا آپ سے لائیو ملنا چاہتے ہیں، ہمارے ذرا کافی مسئلے مسائل ہیں۔ جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ٹیلی ویژن کے ایڈریس پر جن آپ اسکالر سے ملنا چاہتے ہیں ٹائم لے کر، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، وہاں سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خط کی صورت میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
تو اللہ خالق کی کائنات آپ پر آسانی فرمائے. تو چلتے ہیں سید شوکت حسین صاحب کی جانب, نوجوان اسکالر عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں, انہیں حافظہ کمزور ہوتا ہے, ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ ہمارے سب کے بچے پڑھتے ہیں اور انہیں بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایگزامز میں جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. گھر سے ہم ان کی تیاری بہت اچھی کرواتے ہیں, یا پھر وہ جو بڑے ہیں جو بڑے ایگزامز دینا چاہتے ہیں گھر پہ وہ بہت ٹھیک ہوتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یادداشت بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنے ایگزامز کے لیے پہنچتے ہیں, یونیورسٹی کے طالب علم بھی, تو انہیں بھول جاتا ہے. حافظہ کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, جانتے ہیں علامہ صاحب سے. جی علامہ صاحب. جی, اس کے لیے سورہ الکوثر 41 مرتبہ, کوئی بھی یہ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہیں, اور اس سے اللہ رب العزت بڑی اس کا حافظہ بھی کھول دیتا ہے اور اس پر اپنی عنایات کو بھی جو ہے مزید بڑھا دیتا ہے. اگر سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھی جائے تو درود شریف بھی ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو اس کی بہت زیادہ جو ہے فوائد ہیں. جی, تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے یادداشت اور حافظہ کے لیے, تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, کون کہاں سے؟ اسلام آباد سے بات کریں. جی فرمائیے. جی 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 کروائیے کروائیے. پڑھائی کے حوالے سے بولیے بولیے, آپ ذرا جوش سے بولیے, کھل کے بات کیجیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. جی جی, میرا جواب نام ہے, پڑھائی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو اس کے بارے میں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا, جواد آپ کا نام ہے, کیا پڑھتے ہیں میرے بھائی آپ؟ میں ابھی آئی کام کر رہا تھا. آئی کام, ابھی تو ابتدائی ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عمر کتنی ہے اور والدہ کا نام بھی بتا دیجئے جواد صاحب. عمر میری 21 سال ہے اور امی کا نام کسم. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک نوجوان کالر تھے جو کہ ابھی آئی کام کر رہے ہیں, ابھی نوجوان ہی ہیں, پھر بھی ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. تو میرے بیٹے توجہ کے ساتھ پڑھیے, یہی عمر ہے جب آپ کچھ بن سکتے ہیں. پڑھائی میں دل لگنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو مفتی صاحب بھی بتائیں گے, تو انہی سے پوچھتے ہیں جناب کیا پڑھے یہ بچہ؟ جی, بڑی اچھی بات ہے پڑھائی کے لیے کوشاں ہونا, یا اس میں دل لگانے کے لیے, رہنمائی لینے کے لیے آپ جیسے سنجیدہ لوگوں سے رابطہ کرنا. میں گزارش کروں گا ان سے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, تو نارمل روٹین میں تو بندہ پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے. اس کو پیٹ بھرنے کے بجائے اس کو اپنے لیے اسلامی طریقہ کار کے مطابق کھانا کھائیں, بسم اللہ پڑھیں, ہاتھ دھوئیں اچھی طرح, اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں, اور کھانا شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں 11 مرتبہ سورہ انشراح پڑھ لیا کریں. اول آخر درود پاک پڑھ کے کھانے پہ پھونک مار کے دم کر لیں, تو انشاءاللہ دنوں میں حافظہ بھی مضبوط ہوگا, دل بھی لگے گا, اور سینہ بھی کھلے گا علم کے لیے. اللہ جی, تو یہ آج کے ہمارے آخری کالر تھے جن کو مفتی صاحب نے جواب دیا اور یہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پڑھائی میں لگے تو سورہ انشراح, جسے ہم علم نشرح کہتے ہیں, 30واں پارہ کی سورہ ہے, آپ اسے پڑھیے اور جو طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جناب اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. دونوں معزز مہمانان گرامی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ, مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ, تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ لائیو محمود احمد چشتی کے ساتھ کوہ نور چینل پر. تو جناب پروگرام کے آخر میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما, جو تنگ دست ہیں انہیں غنی فرما, سب کی دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو زوال سے عروج کی نعمتیں عطا فرما, امت مسلمہ کو اتحاد کی نعمتیں عطا فرما, برکات عطا فرما. مسلمان بہن بیٹیوں کی عزت عصمت و طہارت کی حفاظت فرما. ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی برکات کی خیرات عطا فرما. ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما,
اور ہمارے جوانوں کو اسنین کریمین کی جوانی کی خیرات عطا فرما، آمین، صحابہ کرام کی آمین، تعظیم تکریم کا عقیدہ عطا فرما، آمین، اہل بیت کی محبت میں جینا عطا فرما، سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، بالخصوص ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اور اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یہ تمام احباب جو امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اس چینل میں بھی برکتیں عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔